الرحمن الحمد لله بالعز شان سر جلال الفاتح الفقير سر ملك الفاخر القدير مالك الأملاك مملك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريض رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره فراق المستصرخين لا يبلغه إلحاد الملحين العظيم للصالحين موقف للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ومالك قال الحكيم وفي كلامه المتين وخطابه المبين وما أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلم الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم يقين ما وسع به عنه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صلوات قرآن مجید کا یہ سورہ سورہ مبارک شروع 13ویں آیت میں واقع تھا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ
گفتگو ان منزلوں پر تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، اس آیت کے ایک جز میں اللہ نے قطعی طور پر ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے سے خاتم النبیین کو آگاہ کیا۔ فیصلہ کیا؟ اے رسول، اے خاتم النبیین، سنو، ان الحکم الا للہ، شریعت اسلام کا ہر فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھ اللہ کو ہے۔ پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ یونس میں واضح کیا، قرآن مجید کا 10واں سورہ۔ کوئی رسول سے کہتے ماں یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول سے کہہ دو کہ میں رسول، رسول سے کہہ دو کہ میں رسول یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی خواہش سے شریعت اسلام میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا کوئی تبدیلی کر سکوں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے رسول خاتم النبیین، ہم خاتم النبیین کے بارے میں اپنا عقیدہ بار بار اعلانیہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ سنو، خاتم النبیین کے بارے میں مسلک تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین بلند ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے۔ جب عالمین کی افضل ترین ذات کو اللہ نے سورہ یونس میں بتا دیا، اے رسول تم عالمین کی افضل ترین ذات ہو، لیکن تمہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کر سکوں۔ پھر غور فرمائیے، جب عالمین کی افضل ترین ہستی کو شریعت میں تبدیلی اور ترمیم کا اختیار نہیں ہے، تو خاتم النبیین کے بعد کسی کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے؟ رسول کا شریعت کا ہر فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو رسول کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس شریعت کی تبلیغ کریں،
نافذ کریں، اس شریعت کو پہنچائیں تاکہ اس شریعت پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا کو بھی سنبھال سکے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو سکے۔ لیکن عجیب ہے، میں نے کہہ دیا کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی خود کو سنبھال سکے اور آخرت میں بھی فلاح پا سکے، نجات پا سکے، جنت میں داخل ہو سکے۔ لیکن ابھی عجیب آیا جو آپ کی سماعت کو کے لیے پیش ہے، سورہ معارج، قرآن مجید کا 70واں سورہ اور اس کی 38ویں آیت ہے۔ سب کی خواہش ہے کہ جنت میں جائیں، سب کی خواہش ہے اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا، ہم اس میں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا سورہ معارج 70واں سورہ 38ویں آیت، اچھی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ایطمع کل امرئ ان یدخل جنت النعیم، کیا ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ آیت آگے بڑھے، کلا، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کلا کا مطلب ہر مترجم اور ہر مفسر نے کلا کہہ کر اللہ نے بتایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی انسان، اسی تفسیر ہے، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا۔ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فرقہ ہو جائے، اللہ آیت میں فرما رہا ہے نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے کوئی نہیں جائے گا، عیسائی، یہودی، غیر مسلم، جس پر لفظ انسان کا اطلاق آیت میں اللہ فرما رہا ہے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ عجیب ہے، اللہ پتہ ہی فیصلہ کرا کوئی نہیں جائے گا، کوئی انسان نہیں جائے گا۔ اللہ کیوں نہیں جائے گا؟ اب اللہ نے آیت کے اگلے جس میں وجہ بنا کہ کیوں نہیں جائے گا، آیت آگے بڑھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی انسان اس لیے جنت نہیں جائے گا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کوئی انسان جنت نہیں جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہم نے اسے ایک نرجس شے سے خلق کیا ہے،
جب ہر انسان نجیس ہے لفظ مارا ہے، جب ہر انسان نجیس شہر سے پیدا ہوا ہے تو جنت ہے پاک. نجیس کا جنت میں کیا کام ہے؟ اور ہر انسان نجیس شہر سے پیدا ہوا نہیں جائے گا جنت. لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مخلوق کی خدمت کرو، حج کرو، زیارات کرو، اللہ پر عقیدہ توحید مضبوط رکھو، سب کچھ کرو تو جنت میں اللہ تمہارا انسان نجیس ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا. روزہ رکھنا فرض ہے، حج استطاعت پر فرض ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو نعمتیں ملیں گی، حج کریں گے تو اجر ملے گا. لیکن یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادت ہے. حیثیت یہ رکھتی ہے کہ یہ ذاتی راہ ہے. ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے. عجیب بدل ہے ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے. لیکن جنت میں بلند درجات، جنت میں بلند درجات اس وقت میں رہیں گے نا. ان نمازوں سے عبادتوں سے بڑی توجہ کیجیے گا، ان نمازوں سے عبادتوں سے جنت میں بہت بڑے درجات نعمتیں ملیں گی. اس وقت ملے گی نا جب جنت میں جاؤ گے. جنت میں اگر جاؤ گے ہی نہیں تو نمازوں کا کیا حاصل ملے گا؟ وہاں جا کے نہیں دینا. تو پہلے تو یہ بتا کہ جنت میں جاؤ گے کیسے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نجیس شہر سے پیدا کیا، تم جا ہی نہیں سکتے. یہ نماز، یہ روزہ، جتنی عبادت ہے اصل میں دنیا کی مثال دے بات. یہ نماز، یہ روزہ، یہ جتنی عبادت ہے نا، یہ تمام عبادت ہے دنیا کی مثال ایک ذات کی راہ کی کیفیت رکھتی ہے. جیسے انسان سفر کرتے ہیں تو سفر کا سامان لے کر جائے، ذات راہ لے کر جائے، ضرورت کی چیزیں لے کر جائے. وہ ذات راہ ہے، یہ ضرورت کی چیزیں. اچھا اب انسان سفر میں دنیا کی مثالیں کرنا بات کرنے کی کوشش کروں. اب اگر انسان سارا ذاتی ڈالے، کھانا پینا، بستر، دیگر ضروری سامان، سارا سامان لے سب رہے کرتا رہ سکتے کسی ملک کی سرحد پہ پہنچا. یہ عبادتیں یہ دنیا کے ذات و راہ کی مثال ہے.
عبادتیں ایسی ہیں جیسے کھانا پینا لے کر، اپنا سامان لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر، بستر لے کر، اب انسان چلا دوسرے ملک کی سرحد پہ پہنچا، ان سے اس نے کہا بستر بھی لائے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اور ساتھی راضی ہیں، مجھے تم اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو، دیکھو سب کچھ ہے میرے پاس، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مجھے اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو، یہ دیکھو سب چیزیں ہیں میرے پاس۔ اس سے سب کہیں گے کسی ملک کی سرحد پر چلا جائے، یہ چیزیں دکھا کر تم ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا، ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا، زیادہ پاس ہے، نماز پاس ہے، روزے پاس ہے، جن پر درجات ملے اللہ کا وعدہ ہے، اگر نئی نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، عذاب۔ ہم نے حج بھی کیا، عمرے بھی کی، عبادتیں کر کے ہم اس دنیا کی سرحد کو عبور کرتے حشر کے میدان میں پہنچا، اب ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم گئے، ہم نے کہا کہ تمہارے جنت سے دیکھو ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس روزے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، یہ دیکھو یہ اعمال نہ کرو، ہمیں جنت پہ جانے دو۔ وہ کہہ رہے اگر دنیا میں ہم کسی ملک کی سرحد کو عبور کرنا چاہیں، وہ بھی اس ذاتی راہ پر اپنے ملک کی سرحد کو عبور نہیں کرنے دے گا، ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہم سے پوچھے گا پاسپورٹ ہے دکھاؤ کہ تم داخل ہو سکتے ہو یا نہیں، ہماری زبان بھی پوچھے گا یہ ذات راہ تو لائے ہو، نمازیں لائے ہو، روزے لائے ہو، عبادتیں لائے ہو، تمہارے پاس جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہے؟ تو ہم نے رسول سے پوچھا کیا رسول اللہ کہ جنت پہ پہنچنے کا، داخل ہونے کا پاسپورٹ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا سنو، حب علی کے علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ کوئی نجیس جنت نہیں ہے، جب تک نجیس ہے جب تک نجیس ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ انسان جس کی تقریر نجیس شے سے ہوئی جب تک نجیس ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نجیس انسان کو تلاش کرنا چاہیے
کہ کچھ ایسی ہستیاں مل جائیں جو ہماری طرح پیدا نہ ہوئی ہو، جو تخلیقی طور پر نجس نہ ہو بلکہ خود بھی پاک ہو، اور ان سے جو محبت کریں انہیں بھی پاک کر دیں۔ تو میں پورے پرانے مجید میں سن رہا سب کیا ہے ایسی ہستیاں بولے آیا آ گئی اب کے چلنے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ اچھا پتہ نہیں مومنین ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، ناراض نہ ہوا کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے یعنی کیا کہنا اللہ نے اس سے دور رکھا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں طاہر اس طرح کرے، اس طرح رکھے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ اللہ فرمانا ہے طہارت کا جیسا حق ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ مخلوق کا ارادہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو اس نے رحمانیت کو کہیں سے حاصل نہیں کیا، وہ رحمان ہے تو اس کی ذات کا حصہ رحمانیت ہے۔ رحیم ہے، مالک ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، کچھ بھی صفتیں اس کی ہیں، ارادہ ہے یہ بھی اس کی صفت ہے۔ یہ سب صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس کی ذات کا عین ہے، اور مخلوق صفتیں کسب کرتی ہے، حاصل کرتی ہے۔ اللہ صفتیں حاصل نہیں کرتا، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ جو اللہ ہے وہی اس کی صفت ہے، چاہے رحمان کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے رحمان کہہ لو۔ رحمان اللہ ہے، اللہ رحمان ہے۔ چاہے ارادہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے اللہ کہہ لو، چاہے ارادہ کہہ لو۔ ارادہ اللہ ہے، اللہ ارادہ ہے۔ ارادہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کی ذات کے حصے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ذات کا حصہ ہے ارادہ، تو جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے۔ تو میں نے جب کہہ دیا، جب سے اللہ، اگر اللہ کے ساتھ جب آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا، وہ تو جب سے پاک ہے، وہ تو تب سے پاک ہے۔ لیکن پاک واضح کرنے کے لیے کہنا پڑے گا جب سے اللہ، تب سے اس کا ارادہ۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو پاک کر دے گا،
میں کہتا ہوں تمہارا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جب سے اللہ تب سے ارادہ، جب سے ارادہ تب سے یہ بات۔ بندی تیرانی سے کسی نے پوچھا کہ آیت میں ہے یرید اللہ، اور یہ کیسے اتارے گا؟ اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک کرتا ہے، ترجمہ اس کا بدلیے تو دربندی تیرانی سے جملے کہتا آگے بڑھ جاؤں۔ دربندی تیرانی سے کسی نے پوچھا کہ اہل ہے آیت تطہیر کی نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ جو بندی تیرانی نے زبردست جواب دیا، پہلے تو بتا کہ کیا اللہ علوم اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد تھا؟ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان سے محبت کرو جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں۔ اگر تم نجس رہے تو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں جب جاؤ گے جب ان کے دامن کو تھام کر پاک ہو جاؤ۔ اچھا، عام طور سے یہ بات ذہن میں آتی ہے سب کے کہ قرآن مجید میں ایک آیت تفسیر میں نے پڑھی، لیکن عزیزان محترم آپ یہ نہیں فرمایا قرآن مجید میں ایک آیت تفسیر نہیں، قرآن مجید میں دو آیت تفسیر، ایک نہیں دو آیت۔ ایک تو میں نے پڑھی ہے سورہ صاف کیا ہے، دوسری آیت تفسیر پڑھ لوں۔ یہاں کیا ہے آیت تفسیر میں سورہ صاف میں یطہرکم تطہیرا، یہ یطہرکم تطہیرا کی وجہ سے اس کا نام ہے آیت تفسیر۔ اب دوسری آیت تفسیر دوسری سورہ کا پڑھا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، وہاں کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، یہ اللہ نے فرمایا ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ دیکھو ہمارے گھر کو پاک رکھنا، ہمارے بیت کو پاک رکھنا۔ اس میں اہل بیت کون ہے؟ جو رجس سے دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے بیت کو رجس سے، نجاست سے دور رکھنا، اسے پاک رکھنا۔ یہ عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے۔ اور دوسری آیت اس کے بعد آئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دو وعدے کیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے۔ ایک وعدہ یہ دیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مسابہ صوت سے، دیکھو میرے اس بیت کو صرف خالی نہ رہنے دینا، مسابۃ صوت، اس پر کپڑے کا پردہ ڈال کے رکھنا۔ پہلی مرتبہ پردہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ڈالا،
اب اللہ نے وعدہ کیا، دیکھو طے کہہ رہا میری اس بیت کو پاک رکھنا، تو قرآن مجید میں آیت تطہیر دو ہیں، ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے، ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے، دوسری آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو پاک رکھا، کتنے اس کے اطراف میں خود تھے ان تمام کو تو توڑ دیا تاکہ یہ بیت اللہ بتوں کے بیچ اور نجاست سے پاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا، اللہ نے کہا حضرت ابراہیم نے یہ قرآن میں یہ پتہ ہے، پتہ جوان جس نے خانہ کعبہ کو پاک کیا بتوں سے، ایک تو انہوں نے پاک کیا، اور جب ختمی مرتبہ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو رسول نے علی سے کہا، علی میرے کاندھے کے سوار ہو اور ان بتوں کو توڑ دو۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ بتوں کو توڑ دیں۔ تو ختمی مرتبہ نے جواب دیا، علی امامت ختم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑو۔ علی ختمی مرتبہ کے کاندھے پہ سوار بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے ایک مرتبہ علی سے مخاطب ہو کر کہا، علی تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پاتے ہو، میرے کاندھے پہ سوار ہو کر تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پاتے ہو؟ تو علی جواب کہہ سکتے، یا رسول اللہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پاتا ہوں، اتنی بلندی پر پاتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ عرش سے کوئی چیز اٹھا کر دے دو تو یا رسول اللہ میں اٹھا کے دے دوں۔ اٹھا کے دے دوں گا۔ اب قرآن مجید نے کیا کہا، اب مجھے زمانہ بتایا، آیت پڑھو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے فرمایا ایک شجرہ ایسا ہے، ایک درخت ایسا ہے اس کرۂ ارض پر کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں، تو دنیا کی ایسی جگہ ہے تو بتائے گا کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو، اور وہ شجرہ طیبہ بھی ہو، وہ کلمہ طیبہ بھی ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ وہ شجرہ طیبہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، وہ رسول کی ذات ہے، جس کی شاخیں آسمان پر ہے وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ اچھا جب بت ٹوٹ چکے، جب بتوں کو توڑ چکے تو اب رسول نے بلال سے کہا، بلال خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ اور خانے کعبہ کی چھت پر جا کر اذان ہوگی۔ بلال خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، چڑھنے سے پہلے یاد نہیں رہا بلال، جب چھت پہ چڑھ گئے یاد آیا، بڑھ اللہ سے رسول سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ
جب میں کعبے کہہ رہا تھا کہیں اور اذان دیتا تھا تو میں رخ کعبے کی طرف جب میں کعبے کہہ رہا کسی اور کے اذان دیتا تھا تو میں اپنا رخ کعبے کی طرف پڑھتا تھا. آپ نے تو مجھے کعبے کی چھت پر پہنچایا. اب میں کس طرف رخ کروں؟ رسول نے بلند آواز سے بلال سے کہا اما سمیتا کہ تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ میں نے کہا تھا یا علی مثل کعبہ. تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بلال وجہ الی علی علی کی طرف رخ کر کے آزاد ہے. حضرت علی کی طرف رخ کر کے اذان ہے اس لیے کہ یہ مسئلے کعبہ ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے وہ پیش کروں. ایک بات سمجھ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر. جو کسی نیک کام کو یاد رکھے گا اور قیامت تک لوگ وہ نیک کام جس کی اس نے بنیاد رکھی جب تک قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا اور اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. ومن سنّا سیئۃ فلہ جزاء. دوسرا دن یہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھے گا اس کی برائی پر جو لوگ قیامت تک عمل کرتے رہے انہیں ان کے عمل کو جس نے گناہ کی بنیاد رکھی تھی اس کے نام اعمال میں گناہ اور عذاب لکھا جاتا رہے گا. معلوم نام اعمال کھلا ہوا ہے. یہ قیامت تک بند نہیں ہوا. اگر بند ہو جاتا تو ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس سارے ثواب کے لیے اگر نام اعمال ہی بند ہوتا تو ثواب کیسے پہنچتا؟ معلوم نام اعمال کھلا ہوا ہے. اچھا یہ بات طے ہو گئی جس نے نیکی کی بنیاد رکھی قیامت تک اسے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اب سنیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب سنیں تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان الاسلام وکل المسلمین وکل المؤمنین وخاتم النبیین محصور فی المدینہ. انہوں نے لکھا کہ خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ پورا اسلام سارے مسلمان سارے مومن مدینے میں غزوہ خندق میں محسوس تھے. پھر مغرب ان غلط عمر بن عبداللہ اگر خندق کے دن عمر بن عبداللہ غالب آ جاتا ان حدم الاسلام والعبادت والصلاة
والصوم إلى يوم القيامة. لکھتے ہیں اگر عمر بن عبداللہ غزوہ خندق میں غالب آ جائے، کیونکہ رسول خاتم النبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر اسلام، نماز، روزے، کوئی بھی شے ایمان کی قیامت تک باقی نہ رہے گی. اب ان کا جملہ دیتے ہیں ضربت علی کی یوم الخندق ہلن لگی بقیہ الاسلام والایمان والصلاۃ والصوم والعبادات الى یوم القیامہ. انہوں نے لکھا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت میں قیامت تک کے لیے اسلام بھی بچا لیا، اذانیں بھی بچا دی، نماز بھی بچا دی، روزہ بھی بچا لیا، حج بھی بچا لیا. اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو نہ آج کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا، نہ کوئی روزہ رکھتا ہوا نظر آتا. لأن قال رسول اللہ امام راضی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. عبادت ثقلین سے افضل کیوں؟ اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو آج نماز، روزہ، حج، زکات ان کو کوئی جانتا ہی نہ. اب علی ہے مؤثر، یہ نماز ہے علی کا اثر، روزہ ہے علی کا اثر، حج اور طواف ہے علی کا اثر. اب اگر کوئی علی ولی اللہ نہ کہے، اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ چھت بیٹھک ہے. اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور روزہ رکھے، وہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور حج کرے، طواف کرے تو وہ طواف نہیں ہے، وہ مصرا یا کرا دو، وہ پھر تیرے نصیب کا چکر ہے. حضرت علی نے قیامت تک کے لیے امام راضی نے اسلام کو، نماز کو، روزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. حضرت علی نے اچھا ساری زندگی حضرت ابو طالب نے اس رسول کی حفاظت کی جو رسول شریعت اسلام پہنچانے آیا. اگر ابو طالب علیہ السلام رسول کی حفاظت نہ کرتے تو ہم تک شریعت اسلام نہ پہنچتی. تو اب جو نیک کام کی بنیاد رکھے گا قیامت تک، جو وہ نیک کام کرتا رہے گا اس کے بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں اس کا ثواب ہوگا. علی کی ایک ضربت ہے قیامت تک نماز و روزے کو بچا دیا. جو بھی نمازیں پڑھے گا، جو بھی روزے رکھے گا، اس کا ثواب علی کے نام اعمال میں آئے گا. اور ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی جو شریعت اسلام کو پہنچانے آئے تھے. اگر
رسول کی حفاظت نہ کرتے تو شریعت اسلام نہ پہنچتی. اب جو بھی قیامت تک شریعت اسلام پر عمل کرے گا حضرت ابو طالب کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. معلوم ہوا اس مقام پر کچھ لوگ طنز کرتے تھے حضرت علی پر. ایک جملہ ذہن میں آ گیا, وہ جملہ اس پر کر دوں. کچھ لوگ طنز کرتے تھے. ایک شخص نے حضرت علی پر طنز کرتے ہوئے حضرت ابو طالب کے بارے میں طنز کرتے ہوئے حضرت علی سے کہا, یا علی ابو کا نام جو ملتا, یا علی ابو کا پھر نار. اے علی تمہارے پاپا جہنم میں جائیں گے. علی نے مسکرا کر جواب دیا, ابھی پھر نار وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. اچھا, علی اس جملے سے بتانا کیا چاہتے تھے؟ علی اس جملے سے کہنا کیا چاہتے تھے؟ ابھی پھر نار وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. تو کیا کہتا ہے؟ میرا باپ جہنم میں جائے گا. ارے میں تو جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. اب جملہ کہہ دوں, تو میرے باپ کی فکر نہ کر, اپنے باپ کی. عجیب عجیب باتیں جو سننے میں آتی ہیں بچے اور نوجوانوں کے لیے. اس وقت مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے جس پر پیسے ہوتی ہیں. کیا بات؟ اللہ تعالی امام سے مجالس سے اللہ توجہ کیا, ماتم امام حسین بحث کیا کی جانی چاہیے. مجالس ماتم حسین حضرت علی یہ بحث کی جا رہی تھی. یہ افضل ہے, یہ نماز افضل ہے. بچوں اور نوجوانوں کے لیے بات کرو وہ اپنے ذہنوں میں محفوظ ہے. یہ عجیب بحث کی جا رہی ہے. اس طرح یہ سوچ لو کہ اللہ تعالی امام حسین ماتم امام حسین مجالس امام حسین یہ عقیدہ امامت کا ہے. یہ امامت کا عقیدہ ہے. امام حسین کی بات ہے نا, یہ ہے امامت کا عقیدہ. یعنی مجالس اور ماتم ایک ہی لفظ سے ماتم. مجالس اور ماتم عقیدہ ہے اور نماز عمل ہے. یہ دونوں جو بحث کی جاتی ہے یہ افضل ہے, یہ افضل, یہ دونوں بہت مختلف ہیں. ایک عقیدہ ہے, ایک عمل ہے. بچے اور نوجوان توجہ کریں. ایک عقیدہ ہے, ایک عمل ہے. یہ اصول دین ہے, ایک نور دین ہے. بہت مختلف ہے, یہ بہت مختلف ہے. عقیدہ اور عمل بہت مختلف ہے. کیسے؟
مثال دے کر بچوں کو سمجھاؤں کیسے مختلف ہے. یہ ماتم حسین کا مجالس کا مقابلہ نماز سے کرتے ہیں، وہ عمل ہے، یہ عقیدہ ہے. چھوٹی سی مثال دیں، ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے اور ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آتی ہے. اب مجھے بتائیں ان دونوں گاڑیوں میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ کون سی گاڑی آگے ہے کون سی پیچھے ہے؟ اور اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے، یہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے. یہی فرق ہے عقیدے اور عمل میں. عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے، عمل یہاں سے وہاں آتا ہے. فیصلہ کیا کریں گے؟ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. عقیدہ وہاں سے یہاں آیا، عمل یہاں سے وہاں گیا، راستے ہی الگ الگ ہیں. لیکن رسول نے کچھ سمجھایا. جب رسول سجدے میں تھے امام حسین پشت پر سوار ہو گیا. رسول نے کچھ سمجھایا، امام حسین پشت رسول پر سوار ہو گئے. امام حسین نے عمل میں ہے، عقیدہ پشت پر ہے. رسول عمل میں عقیدہ پشت پر ہے. 14 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ، روایت میں لکھا ہے 70 مرتبہ. جب 70 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، 70ویں مرتبہ جب کہا تو نماز میں رسول سجدے میں جبریل آ گئے. جبریل آ گئے، رسول سجدے میں ہے، حسین رسول کی پشت پر ہے، جبریل آ گئے. رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا جبریل کب تک؟ رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا جبریل کب تک؟ جبریل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک. امام حسین میدان کربلا میں آئے تاکہ رسول نے جس شریعت کی تبلیغ کی ہے اسے قیامت تک بچائیں. امام حسین علیہ السلام سفر میں گل کا لشکر آیا. گل کا لشکر آتا گل میں امام حسین کو روکا. امام حسین علیہ السلام نہیں، جب نہیں رکے تو گھوڑے نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا.
یاد آیا، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک مرتبہ خور نے امام حسین کی طرف دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ بات کرتا میں بھی اسے پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، لیکن مولا میں آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر نہیں لے سکتا. پھر خود نے کہا مولا میرا لشکر بھی پیاسا ہے، میرے سارے جانور بھی پیاسے ہیں. ہمارا سلام امام حسین جنہوں نے آواز دی حی عباس بیٹالیت پر، ان کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، ان کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ. اور حی عباس دیکھو، جب تک جانور پانی پی کر 3 مرتبہ منہ نہ ہٹا لیں ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. خور امام حسین کو کربلا تک لے آیا، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، اب پتہ نہیں روایت میں نہیں ملتا کہ خور نے کب سے پانی پی لیا، ایسی کوئی روایت نہیں کرتی، لیکن اتنا ملتا ہے کہ شب عاشور خور اپنے خیمے میں بیٹھے اور خوش، آنکھوں سے آنسو جانے تھے، رو رہے تھے، چہرہ سرد ہو رہا تھا. خور کا کام آیا، اپنے آقا کی یہ حالت دیکھی، جلدی سے گیا، کوزے میں پانی لایا، آقا پانی پی لیجیے. خور نے کوزہ پانی کر دیا، اس کی طرف نظر ڈالی. اب میں کیا کہوں، خور نے پانی کے کوزے کی طرف نظر ڈالی، پتہ نہیں خور کو پانی میں کیا نظر آیا. خور کو پانی میں کیا نظر آیا کوئی روایت نہیں. خور نے وہ کوزہ پانی کا زمین پر پٹک دیا. غلام جلدی سے خور کے بھائی کے پاس گیا، بیٹے کے پاس گیا، ذرا آقا خور کی حالت دیکھے. بھائی کا آیا، بیٹا آیا. بھائی نے کہا کہ تم نے کیا حل بنایا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی پریشانی بتاؤں؟ آپ سمجھ گئے، آپ کے ذہن میں جملے محفوظ ہیں، جو جملے میں آپ کے آنسوؤں میں نظر کرنا چاہتا ہوں. خود نے کہا بھائی تم میری پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بھائی نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ایک شب ہے، شب عاشور کی تاریک رات تھی، سنسان فضا تھی. انہوں نے کہا بھائی ذرا کچھ دور میرے ساتھ چلو، میں اپنی پریشانی کی تمہیں بچا کرتا ہوں. اب خور چلے، ان کا بھائی چلا، غلام چلا. خور کہاں نکل گئے؟ اب خور خیام اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں، خیام اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں. جب درمیان میں پہنچے، راستے کے وسط میں پہنچے، خور نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ذرا سنسان فضا میں آوازیں تو سنو.
آج اس انسان خدا میں سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. کھول کے بھائی نے کہا ملال انگیز لہجے میں، بھیا وہ یہ تو اہل بیت کے قیام سے پیاسے بچوں کی، یہ تو اہل بیت کے قیام سے پیاسے بچوں کی آوازیں الاتش 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 آ رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. میں قصوروار ہوں، یہاں تک مولا کو لایا ہوں، لیکن بھائی میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھوں گا، وہ مجھے معاف کر دیں گے. بھائی خدا حافظ، میں مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. بھائی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا اچھا تو جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. جیسے انہوں نے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، غلام تو بگڑ گیا. بگڑ کر کہنے لگا آقا اچھے آقا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو، اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. آپ نے بھی ساتھ چل پڑا. کون چلے؟ کون کا بھائی چلا، کون کا بیٹا چلا، کون کا غلام چلا. فجر کا وقت ہوا، حسین علیہ السلام سے آواز دی اے عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم ذرا جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، میرے مہمان کا جا کر استقبال کرو. اور نے اپنی آبا اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی ہے، شرم کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھانا چاہتا. اور کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابا چہرے پر پڑی ہوئی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو بیٹا تھا بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر. جب اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے. شہزادہ علی اجرت بولا شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا. اب ذرا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. پھر ان کے بیٹے نے کہا ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے؟ کہا بابا کیا بتاؤں، حضرت عباس استقبال کے لیے آئے ہیں، استقبال کے لیے. اب اور آگے بڑھے، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے. ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 3 مرتبہ بلند آواز سے ان کے بیٹے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا خبر کیا بتاؤں، وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں، وہ مولا حسین آ گئے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھنا چاہا، امام حسین نے ان کو سینے سے لگا لیا اور تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا، تو آتش جہنم سے آزاد ہے. یہ کہہ کر ہمارے مولا حسین علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے. انہوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کہا رو اس لیے رہا ہوں، جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے پاس توازوں کا سامان موجود تھا، ہم نے تیری توازوں کی تھی،
رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تو دوست بن کر آیا ہے، میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی ہے کہ میں وہ تجھے پانی پلا سکوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مولا بس میرا تو اب ایک اصرار ہے، میری معافی تو اس وقت ہوگی جب میرے بیٹے کو آپ جلدی اجازت دے دیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو میدان کربلا میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ان کا بیٹا شجاعت اور چماوتی سے لڑا، لیکن جب سب نے مل کر گھیرا، ان کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا تو ان کے بیٹے نے آواز دی، ادرکنی میری مدد پاؤ۔ ایک طرف سے گھوڑ چلے، دوسری طرف سے حسین چلے، سمجھ گئے نا؟ ایک طرف سے گھوڑ چلے، دوسری طرف سے حسین چلے۔ اب گھوڑ میدان کربلا میں، اور میدان کربلا میں ہر جگہ آوازیں دے رہے، بیٹا کہاں ہے، بیٹا تو کہاں ہے، بیٹا سوار بھی کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دوسری جانب سے آواز آئی، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حسین کی آواز آئی، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب گھوڑ نے آ کر دیکھا، حسین نے گھوڑ کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے، اپنے زانوں پر رکھا ہوا۔ گھوڑ نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام سادہ ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ میرا وسیلہ ہے۔ ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ان کے بیٹے نے شہادت کی منزل پائی۔ جیسے ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا، بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، جیسے ہی ان کا بیٹا زانوئے حسین پر شہید ہوا اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کو لاشیں کو اٹھائے۔ امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور رک جاؤ، اور رک جاؤ، اور رک جاؤ۔ کہیں ایسا ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورے پاس میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، پورے پاس میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا۔